34 کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج ہے 27 جولائی اور پیر کا دن۔ بیٹا ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے، اپنی کتاب کا سبق پڑھ رہے تھے، اسلام کے عقائد۔ اپنی کتابیں کھولیں۔ اس کا سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس اسلام کے عقائد، جو کہ صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ ہم اس کی دہرائی کر رہے ہیں بیٹے۔ ہم نے اس کی ساری جو ہے فرسٹ ٹرم کا سلیبس مکمل کر لیا ہے، اور اسلام کے عقائد سبق کی ہم نے دہرائی کی۔ ہم نے اس کی مختصر نالج لی، اس کے بنیادی چیزوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ پھر فرشتوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فرشتوں کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں اور اس کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو، بنی نوع انسانوں کے لیے مختلف اوقات میں اور مختلف ادوار میں مختلف نبی اور پیغمبر بھیجے، جن کا پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور انہی کو خاتم النبیین کہا گیا۔ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو بیٹا جس طرح ہم اللہ تعالیٰ پر یقین لاتے ہیں، رسولوں پر یقین لاتے ہیں، فرشتوں پر یقین لاتے ہیں، اسی طرح ان کی کتابوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیغمبر اور رسول بھیجے، اسی طرح ان کے ساتھ اسی دور میں کتابیں بھیجی۔ جس طرح سارے بھیجے، اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ہم پر فرض ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد نہ ہی کوئی کتاب آنے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس نے اپنے پیغمبروں پر جو نازل کی ہیں ان پر سب پر ایمان لاؤ۔ ان کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح پیروی کی جائے اور ان کی کتابوں کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشہور جو ہیں کتابیں، ان کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری کتاب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن مجید نازل کی گئی۔ اور ان کتابوں میں سے قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس میں قیامت تک نہ ہی کوئی تبدیلی ہوگی اور نہ ہی اس میں کسی قسم کے معجزے میں فرق آنے کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، جو کہ قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ پھر آخرت پر یقین۔ ان تمام معاملات کے بعد ہمارا یقین اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ آخرت پر یقین ہے کہ آخرت آئے گی، اور اس کا بھی انجام ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک امتحان کی صورت میں بھیجا ہے۔ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے دور رہنا ہے۔ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور برے کام کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آخرت پر سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہوتا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس کے بعد ہم نے ورک شیٹ کی، ورک شیٹ کے بعد ہم نے سوالوں کے جوابات کیے۔ ہم نے 3 سوالوں کے ورک شیٹ کرنے کے بعد ہم نے 3 سوالات کیے۔ اسلام میں عقائد سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی یا رسول کس مقصد کے لیے بھیجے ہیں۔ تو بیٹا آگے کوشچن ہے ہمارے پاس، مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کرنے ہیں آپ نے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشہور فرشتے جو ہیں، ہمارے پاس سوال ہے، مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کریں۔ تو جواب ہے اس کا، مشہور فرشتے کون کون سے ہیں؟ مشہور فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام،
حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ بیٹا حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے تھے، اور میکائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا تھا کہ وہ روزی دیتے تھے اور میوہ برساتے تھے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر انسان کی جان نکالتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو تھے وہ سور پھونکتے تھے اور ان کا کام سور پھونکنے کا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت میکا علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے تھے اور لوگوں کو روزی فراہم کرتے تھے۔ تو بیٹا اس کام سے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے روزی کا بھی بندوبست کر دیا ہے۔ ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فلاں کو کھانا کھلاتے ہیں، فلاں کی مدد کرتے ہیں، فلاں کو روزی دیتے ہیں، فلاں کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تو بیٹا ہم سب جو ہیں ناچیز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز ہل نہیں سکتی، کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو بیٹا یہ ہے ایک موت کے فرشتے، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے اس بندے کی جان نکالتے ہیں، جی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بندے کی جان نکالتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ سور پھونکیں گے، اور یہ سور جو ہے 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ ایک دفعہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام کائنات کے لوگ جو ہیں، تمام مخلوق جو ہے مر جائے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اس کا کسی قسم کی کسی کو بھی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ اور دوسری دفعہ جب سور پھونکیں گے تو تمام انسان دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، اور وہ پھر ایک دوسرے کے اعمال نامے اپنے اپنے اعمال نامے لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو یہ ایسی آواز نکالیں گے جس سے تمام مخلوق مر جائے گی، اور اس آواز کو سور کہتے ہیں۔ تو غرض کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ذمے سور پھونکنے کا کام ہے، آپ نے سور پھونکنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ 4 مشہور فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کے کام اور ان کے نام ہم نے پڑھ لیے، آپ نے اس سوال کو کاپی پر لکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئی؟ تو بیٹا آسمانی کتابیں، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کہ جس طرح ہم لوگ کسی نئی جماعت میں جب آتے ہیں تو ہمیں کتابیں اس جماعت کے لیے پڑھنے کا ایک موقع دیا جاتا ہے، تاکہ ہم اس گریڈ کی کتابیں پڑھ کر اس سے عبور حاصل کر سکیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھیجی، تاکہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہو سکے کہ وہ کسی بات سے غافل نہ رہ سکیں۔ تو کیا ہوا اس کا جواب؟ آسمانی کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ ان کتابوں میں انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، تاکہ لوگ نبی کے ساتھ مل کر ان کے پر نازل کی گئی کتابوں سے بھی ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے سوال آ جاتا ہے، آخرت پر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ تو بیٹا آخرت پر یقین لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پر جتنے نبی نازل ہوئے، جتنے فرشتے نازل ہوئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کی گارنٹی ہے کہ ہم نے آخرت پر بھی ایمان لائے اور ہم نے اچھے کام کیے تو ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملی، اور اگر ہم برے کام کریں گے تو عوام الناس، حقوق العباد، انسانی اہمیت، انسانی رویوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا انجام دوزخ ہوگا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوا، آخرت پر ایمان کا سب سے اہم مقصد اور فائدہ یہ ہے
کہ اس سے انسان میں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم نے دہرائی سٹارٹ کر دی۔ دہرائی میں ہم نے ورک شیٹ ایک نئی چیز کی ہے، جس کے لیے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی ہمارے پیپر کا ایک حصہ ہوتا ہے جو مروزی درج کرتا ہے، اس میں یہ مروزی شامل کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آپ کا 30 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ تو بیٹا اس سبق کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، دھیان سے یاد کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کی ورک شیٹ بھی مکمل کرنی ہے اور اپنے کام کو کاپی پر لکھنا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ بتا دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔